رانا اور صاحب تیاری تو جو ہے جیسے وہ آپ خود کہہ رہے ہیں یہ آلریڈی کر رہے ہیں، اسٹریٹ موبلائزیشن بھی کر رہے ہیں، تقاریر بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو تو کہہ دیا گیا نا کہ 8 کو آپ نے احتجاج کرنا ہے. تو اب تو اگر آپ نے یہ احتجاج رکوانا ہے اس کے لیے بھی ملاقات کروانی پڑے گی. اور پہلے ہم نے دیکھا ہے، مجھے یاد ہے 2024 میں جب وہ احتجاج کرنے آ رہے تھے تو ایک مرتبہ صبح 6 بجے شاید ان کے کچھ رہنماؤں کی ملاقات کروائی گئی. اور پھر جب 25-26 نومبر کو ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے پھر کھلے، جس میں بیرسٹر سیف وغیرہ گئے عمران خان سے بات کرنے کے لیے کہ ڈی چوک نہ جائیں، سنجانی بیٹھ جائیں. تو اگر تو وہ احتجاج موڈ میں آ چکے ہیں آلریڈی، تو اب تو احتجاج اگر رکوانا ہے تو پھر آپ کو ملاقات کروانی پڑے گی. اب تو یہ آرڈر عمران خان کی طرف سے ہی آئے گا اگر آئے گا تو. نہیں، وہ اس میں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کال آف نہیں کریں گے. وہ 8 فروری کی جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے اس کو واپس نہیں لیں گے. تو اس لیے اس کے اوپر پوری کلیئرٹی ہے کہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، اور باقی وہ کوشش کر کے دیکھ لیں. اور ناکامی کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ جس قسم کے حالات پیدا کرنے کی کوشش میں ہے وہ ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے. رانا صاحب لیکن انہیں دوسرا چاہیے کہ وہ جمہوری راستہ اختیار کریں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے لیے بڑا احترام ہے. اب اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن عمران خان نے بنوایا ہے. عمران خان نے ہی ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو حکومت سے بات کریں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں تو اس وقت جو انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ جو 8 فروری کی کال دی ہے، اور اس کے بعد جو اس وقت وہ جس قسم کی بھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر یہ ڈائلاگ والی بات ہو تو پھر وہ محمود خان اچکزئی صاحب سے کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ڈائلاگ کے لیے پرائم منسٹر نے تیسری مرتبہ جو ہے آفر کی ہے تو آپ اس کو رسپانس کریں. لیکن ایسا تو بالکل نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک اور معاملہ ہے، کل آپ نے دیکھا کہ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ شوکیس کی کہ 18 سال میں انہوں نے ہیلتھ کیئر میں، ایجوکیشن میں، ایگریکلچر، اریگیشن، تمام شعبوں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے. اور آخر میں بلال بھٹو صاحب جو کہ بریفنگ کر رہے تھے، اس میں ڈپلومیٹس بھی تھے، بزنس کمیونٹی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا. آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب ڈیوالو ہوا ہے ٹیکس کا معاملہ، سروسز سیلز ٹیکس کا معاملہ، تو آپ دیکھیں کہ صوبوں نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے، ایف بی آئی سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جو سوچ ہے کہ اگر وفاق کو فسکل سپیس کی پرابلم آ رہی ہے تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ صوبوں کا شیئر کم کرے، وہ صوبوں کو ٹیکس کلیکشن کی ذمہ داری دے، جو گڈز کی سیلز ٹیکس ہے اس کی بھی ذمہ داری دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر اور اسلام آباد سے بہتر پرفارم کر کے دکھائیں گے. اس سے ایک دن پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ دکھا کر کے چھوٹے صوبے اچھا پرفارم نہیں کر رہے، ان کے وسائل اور اختیارات لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان جو وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ اس وقت کافی دباؤ کا شکار ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو قرضوں کا جو واپسی ہے، جو اس کی انسٹالمنٹس ہیں وہ، اور اس کے بعد جو دفاع کا خرچہ ہے، تو اس کے بعد مرکز کے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ تو اپنے جو ہے وہ معاملات کے لیے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ لون کے جو ہے وہ کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کہ ان وسائل کی اس تقسیم کو کس طرح سے بہتر کیا جائے، کہ فیڈریشن جو ہے وہ بھی اپنے اخراجات کو جو ہے یا اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے رانا صاحب چلائے. وہ کہہ رہے ہیں سمجھتا ہوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبے جو ہے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اور اسلام آباد صوبے اپنا جو ہے، کام نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ صوبوں کو کیوں اس کی سزا دے رہے ہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. جو صوبوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ مرکز سے ہی ملتا ہے نا. پیسے تو یہاں سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں. وہ صوبے اپنے طور پہ تو جنریٹ نہیں کرتے. تمام صوبے جو ہیں وہ ان کی جو اپنی ٹیکس کلیکشن ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد جو حصہ ان کو این ایف سی سے جو ہے وہ اتنا ان کو حصہ نہ ملے تو وہ شاید اپنے اخراجات بھی جو ہے ان کو میٹ نہ کر سکے. تو یہ ایک بحث ہے، اور اس کے اوپر ٹھیک ہے سبھی کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے. اور ہماری رائے میں اور پیپلز پارٹی کی رائے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس اختلاف کو کنسنسس میں بدلے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. اس کے اوپر
PMLN میں اور گورنمنٹ میں بڑی کلیئرٹی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھلے ذہن کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر بلاول صاحب نے آپ کو کنونس کر لیا اس بات پہ کہ کلیکشن کی ذمہ داری جو ہے سیلز ٹیکس اور گڈز کی وہ آپ صوبوں کو دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے 3,000 ارب روپے مزید اکٹھا کر کے آپ کو دکھا سکتے ہیں، تو اس پر بھی یہ بھی آپشن کھلا رہے گا پھر؟ چلے ان کی اس رائے پہ یا ان کی اس پرپوزل پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی کسی کے حق پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے یا کوئی یک طرفہ طور پہ مرکز جو ہے وہ کوئی قدم اٹھانے جا رہا ہے. منسٹر نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ جو میوچل ایشوز ہیں ان بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز، ان کے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ کنسنسس پیدا کیا جائے گا، اور کنسنسس کے بعد جو بھی معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اس قسم کے یعنی ایسے ایشوز جو فیڈریشن کی کمزوری کا باعث بنے اور اختلاف کا باعث بنے، ان کے اوپر کوئی یک طرفہ طور پہ قدم اٹھانے کا یا فیصلہ کرنے کا کوئی رجحان جو ہے وہ PMLN یا مرکزی حکومت میں نہیں ہے. صحیح ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ان کے اختیارات، ان کے وسائل پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا اور کنسنسس سے فیصلہ ہوگا، تو کل جو بلاول صاحب نے ایوان صدر میں شوکیس کی ہے سندھ حکومت کی پرفارمنس اور آخر میں یہ بات کرنا، اس کا مقصد آپ کو کیا نظر آیا پھر؟ دیکھیں، بلاول صاحب کو یا سندھ گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس کو شوکیس کرنے کا بالکل پورا حق حاصل ہے. انہوں نے بالکل بہتر کیا ہے، اور ان کی اس پرفارمنس کے اوپر ہمیں تو کم از کم نہ کوئی اعتراض ہے نہ کوئی شک ہے. لیکن اگر بلاول صاحب یہ میٹنگ جو ہے وہ سرینا یا میریٹ میں کرتے تو زیادہ مناسب تھا. پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ تو یعنی سمبل آف فیڈریشن ہے، تو وہاں پہ کسی ایک صوبے کو خواہ بھلے ان کا تعلق اس صوبے سے پریزیڈنٹ صاحب کا ہو، لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی میٹنگ جو ہے وہ کوئی مناسب نہیں. بہرحال انہوں نے تو آپ لوگ بھی کر لیں، آپ لوگ کہیں پریزیڈنٹ صاحب سے کہیں کہ ہم پنجاب کی پرفارمنس بھی شوکیس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، ہال دے دیں اپنا، آئی ایم شور دے دیں گے، آپ کو منع نہیں کریں گے شاید. پھر کل کو سہیل حافظی صاحب کہیں گے کہ ہمیں بھی کرنے دو، سرفراز بھٹی صاحب بھی کر لیں گے وہاں جا کر. کریں تو پھر یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہم اس بات کو جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر کوئی اعتراض فائل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھے. ایک آخری موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بھی بات کی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی خبریں ایسی آئی ہیں انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں کہ JF-17 جو ہمارے جیٹس ہیں چائنا کے ساتھ ہم شراکت داری میں بناتے ہیں، اس کے بڑے آرڈرز آ رہے ہیں آذربائیجان، لیبیا، دیگر ممالک سے. پھر پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ بڑی تعداد میں انٹرسٹ ہے ہمارے جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے اس کا جنگ جیتنے کے بعد سے. خواجہ آصف نے کہا کہ اتنے آرڈرز آ رہے ہیں کہ شاید ہمیں آئندہ IMF کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ذرا بتائیے گا فائنلائز کیا ہوا ہے؟ کئی خبریں آئی ہیں، حکومت نے ایگزیکٹلی بتایا نہیں اب تک کہ کون کون سی ڈیل فائنلائز ہو چکی ہیں، آپ کے علم میں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان پروگرس ہے تمام ممالک سے. آذربائیجان کا تو ہو چکا ہے، وہ تو obviously ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ ڈیل ہو چکی ہے، باقی ان پروگرس آپ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں جب تک دونوں ملک یا دونوں اسٹیٹس جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کو اناؤنس نہ کریں جی تو اس وقت تک ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ بحث اس انداز سے شاید مناسب نہ ہو. اوکے.